صاحب کی جو بات کی جا رہی ہے کہ سی پیک کی اتھارٹی جو ہے اسے بالکل ختم کر دیا جائے، واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ مزید اس کی طرف جائیں گے؟ یہ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ یہ حکومت جس دن سے بنی ہے اس دن سے کنفیوژن کا شکار ہے. یہ فیصلے کرنے کے حوالے سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے ملک کو لے کر آگے کیسے بڑھنا ہے. بہرحال اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے اوپر ہوتا ہے. ملک ہے تو سارا کچھ ہے، اور ملکی معیشت جو ہے وہ اس کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے سیاست کو ایک طرف رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ معاملہ سارا پچھلی حکومتوں پر ڈال کے کہ بھئی اب آپ کے ہاتھ میں ہے عنان اقتدار، اب آپ فیصلے کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت یہ آئی ایم ایف بھی برا ہوتا ہے، باقی بھی سارا. جب حکومت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ادھر کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جہاں تک دیکھیں، یہ سابق وزیر اعظم نے چند ماہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بجٹ تک وہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. اب یہ حکومت جو ہے، ایک طرف تو اس وقت کے ان کے بیانات دیکھیں کہ یہ پیٹرول بم گرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں جی بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا کسی بھی حکومت کا بنیادی فرض ہوتا ہے. اپنے اللہ تللوں کے لیے حکومتیں نہیں بنتی، ان کا بنیادی کام ہوتا عوام کی خدمت. ویسے تو خادم پاکستان بنتے ہیں، لیکن جب اب آپ دیکھیں نا کتنا انہوں نے بڑکیں لگائی تھیں کہ عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ساری قوم کو پتہ ہے. پھر جس طریقے سے کہا گیا جی مئی میں ختم ہو جائے گی، عید کے بعد ختم ہو جائے گی، کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سیاسی نعرے جو ہیں، ان سے یہ قوم جو ہے نا تنگ آ چکی ہے. نہیں ران صاحب، سیاسی نعروں سے قوم تنگ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی جلد سے جلوس کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ کر رہی ہیں. میری عرض سن لیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. لوگ تو آ رہے ہیں باہر. میری بات سنیں، لوگ آ رہے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کے بیانیے کو پسند کرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، اور اس پہ حکومت بھی پریشان ہے. وہ بیانیہ عوام میں بہت مقبول ہو گیا جو عمران خان لے کے آگے چل. لیکن عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے نوجوان اگر عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عمران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے ہیں رانا صاحب، اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نیوٹرل نہیں ہے، کسی کو حق کے ساتھ ہونا ہے یا باطل کے ساتھ ہونا ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب مجھے ہٹایا گیا تو بھارت میں خوشیاں منائیں گی، مجھے ہٹایا گیا تو اسرائیل میں خوشیاں منائیں گی. وہ کسی ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بات تو سن لینا. جیسے نواز شریف صاحب کو بین کیا گیا تھا، کیا عمران خان صاحب کو اس طرح کی سپیچز کرنے کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دینا چاہیے؟ میری بات سنیں. ابھی آپ بات تو پوری سن لیں نا. بات یہ ہے عمران خان کا، اور آپ اس طریقے سے اس وقت آج کے حالات میں عمران خان کا اور نواز شریف کا موازنہ نہیں آپ کر سکتے. اس وقت وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے، یہ شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، باقی سارے. میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں نا، میں بات تو کرنے دینا. آپ بات یہ ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے نوجوان عمران خان کو پسند کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور وہ جلسوں میں اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام اپنی فوج سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. نواز شریف کو ڈان لیکس کا مشورہ دینے والے مشیروں نے جس طرح خراب کیا تھا، عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ شیریں مزاری ٹائپ چیزیں جو ہیں یہ ان کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. اور کل کے جلسے میں جو گفتگو عمران خان نے کی وہ انہیں قطعی طور پر نہیں کرنی چاہیے تھی. ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس کے بعد شام کو اس کی جس طریقے سے وضاحت کی وہ اور بھی شرمناک ہے. تو میں یہ بات عرض کروں کہ افواج پاکستان جو ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے، وہ پاکستانی فوج ہے، اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے رد الفساد شروع کیا، اور جس طریقے سے ملک میں دہشت گردی کے خلاف کام کیا، پاک فوج نے قربانیاں دیں، شہادتیں دیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کو بات کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میری سنیں نا، بات تو پوری کرنے دینا. ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے، یہ جو میر جعفر کے حوالے سے اس نے گفتگو کی ہے، وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں عمران خان کے خلاف گھناؤنی سازش ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آج عمران خان نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کسے کہہ رہے ہیں. انہوں نے ان کی طرف، حکمرانوں کی طرف اشارہ کیا. لیکن جو بات شیریں مزاری نے کہی، اس کے بعد
उसको इमरान खान साहब को चाहिए कि शिरीन मज़ारी जो है उसका नोटिस ले। ये अवाम इनके जलसों में, मैं आपको बताऊं, इनके जलसों में आना छोड़ देंगे। नवाज शरीफ के, अगर ये अपने आप को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की साथ में शामिल करेंगे इमरान खान, तो फिर इमरान खान साहब की एक उम्र है, ठीक है, वो बड़े एग्जैक्टली इस चीज के ऊपर तो राणा साहब देखें कोई दो राय नहीं, हमें उनकी बात वो कब से कह रहे हैं। क्या? पहले ये सियासतदान ही कहते थे कि फौज न्यूट्रल हो जाए, यही कहते थे, हुक्मरान भी कहते थे, अपोजिशन वाले भी कहते थे। अब अगर वो न्यूट्रल होते हैं तो कहते जी वो क्यों होते हैं, ना वो ये अच्छा, अब ये उसको आप जानवर से तशबीह देते हैं और ये गलत बात है। इमरान खान साहब इतने भी भोले नहीं है, अगर चलो मशीर हैं भी। अब ये देखें सिराजुल दौला की मिसाल देना और उसको लाकर सिपा सलार के साथ जोड़ना, वो राणा साहब वो जो है वो सिपा सलार कौन है, वो आपकी फौज का जो है वो सरबराह है। आज उन्होंने भी ये बात कही है, शहबाज शरीफ ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में भी बोला और कौमी असम्बली के इजलास में भी बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। फिर एक करारदाद मजम्मत भी पास की गई है जिसमें नवाज शरीफ और मरियम का नाम चले वो करें या ना करें, मैं तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। तारिक फातमी साहब को डालना चाहिए जो आजकल बड़े करीब है उनके। देखें बात ये है कि आप अपने मकासद, सियासी और जाती मकासद के लिए कौमी रियासती इदारों को बिल्कुल न लाएं, बिल्कुल न लाएं, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।